دین میں بت اور تصویروں کو لے کر رخ۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب ان پر ہوگا جو تصویریں بناتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کی بنائی تخلیق کی نقل کرنے والوں سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث ہے کہ تصویر بنانے والوں سے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ اپنی بنائی تصویروں میں جان ڈالو، اور وہ نہیں ڈال سکیں گے تو پھر ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسری حدیث کی بنیاد پر عالموں نے قیاس کیا ہے کہ صرف جاندار جیسے چڑیا، جانوروں اور انسانوں کی تصویر بنانا منع ہے، پر پھول پتی، عمارتوں وغیرہ کی تصویر بنانا گناہ نہیں ہے۔ قرآن میں تصویر بنانے کی مناہی کا ذکر کہیں بھی نہیں آتا، اور عام طور پر مان لیا گیا ہے کہ تصویر کی مناہی کا معاملہ بت کی مناہی کے حکم میں ہی آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بت کو حرام فرمایا ہے۔ قرآن میں بت کو حرام فرمانے کی وجہ اس بت کا پوجا جانا ہوتی ہے۔ اس حکم کے بعد مسلم علماء نے احتیاطاً پوجے جانے اور نہ پوجے جانے والے تمام بتوں کے بنانے اور اپنے گھروں میں رکھنے کی مناہی کر دی کہ کہیں نہ پوجے جانے والے بتوں کی غلطی سے پوجا چل پڑی تو گناہ ہوگا۔ یہی رخ تصویروں کو لے کر بھی اپنایا گیا کہ نہ پوجے جانے والے جانداروں کی تصویر اس لیے نہ بنائی جائیں کہ کہیں غلطی سے ان کی پوجا نہ چل پڑے۔ لیکن قرآن کے اس حکم کی بت حرام ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم حدیث کا ادھین کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ حدیث نے بت کے حرام ہونے کے حکم پر کچھ اور تفصیل بھی دی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر قسم کا بت حرام نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد سے بنائے جانے والے بتوں کا ہی بنانا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ سمیت کئی حدیث کی کتابوں میں بہت مشہور احادیث میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی گڑیوں کا ذکر ہے، اور ابو داؤد شریف کی کتاب الادب میں حدیث نمبر 4914، یہ انگلش ٹرانسلیشن میں یہ نمبر ہے، اس میں صحیح درجے کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود ایک 2 پروں والے کھلونے گھوڑے کا ذکر ہے، جس کے ذکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ ظاہر ہے یہ کھلونے چھوٹے سائز کے بت ہی ہوتے ہیں، اور پراچین اتہاس سے لے کر آج تک کی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے سماجوں میں گڑیوں کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے گڑیوں کو بنانے اور گھر میں رکھنے کا مقصد ان کی پوجا ہرگز نہ تھا، بلکہ منورنجن تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان کی اجازت دے دی تھی۔ یعنی ان گڑیوں کے بنانے پر اللہ کی رچنا کی نقل کرنے سے اللہ کے ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر چپ نہ رہتے، بلکہ ان خطروں سے لوگوں کو پہلے ہی کی طرح آگاہ کرتے۔ یہ بہت مشہور اور قبول کی جانے والی حدیث یہ بات صاف کرتی ہے کہ کسی مباح یعنی پاپ اور پنیہ سے الگ مقصد سے اللہ کی بنائی رچنا کی نقل اللہ کو ایسے سخت غصے میں نہیں ڈالتی کہ اللہ بنانے والے سے اس چیز میں جان ڈالنے کا سوال کرے اور سوال پورا نہ ہونے پر دوزخ میں ڈال دے۔ یعنی اللہ کو کسی ایک خاص مقصد سے بنائے گئے بت ہی ناراض کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے آدیشوں کو ٹھکراتے ہوئے ایسے کسی دعوے سے اللہ کی بنائی رچنا کی نقل بنائے گا کہ اس کی بنائی گئی چیز میں بھی جان ہے، تو یہ دعویٰ اللہ کو ضرور غصے میں ڈالنے والا ہوگا، اور ایسے ہی سرکش آدمی سے اللہ قیامت میں سوال کرے گا کہ اپنی بنائی تخلیق میں جان ڈالو۔ کھلونوں کی شکل میں چھوٹے بت بنانے والا شخص اپنے بنائے کھلونوں میں کبھی جان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پوجے جانے والے بتوں کو بنانے والے اور پوجنے والے لوگ بتوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت زندہ خدا ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ زندہ ہونے کے سبب یہ بت ان کی پرارتھنا سنتے ہیں اور پوری کرتے ہیں۔ بتوں کے زندہ رہنے کی اسی دھارنا کو غلط بتاتے ہوئے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جن کو تم اللہ سے اتر پوجتے ہو یہ بت زندہ نہیں ہیں بلکہ مردہ ہیں، اور یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ خاص کر قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا جو قصہ بیان ہوا ہے اسے دیکھیں۔ نبی ابراہیم کس طریقے سے لوگوں کے اس دعوے کا ویرودھ کرتے ہیں
کہ ان کے بنائے بتوں میں جان ہے یا کچھ شکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سمودائے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان بتوں کو تم لوگ تراشتے ہو اور پھر ان کی پوجا کرنے لگتے ہو، جبکہ ان بتوں میں کوئی شکتی نہیں ہے، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ ہل ہی سکتے ہیں، تم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ قرآن نے یہ بات روز روشن کی طرح صاف بتا رکھی ہے کہ بتوں کو بنا کر ان کے زندہ ہونے کا دعویٰ کرنا اور یہ مان کر ان کی پوجا کروانا ہی اللہ کو غصے میں ڈالنے والا گناہ ہے۔ احادیث سے ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ پرانے نبیوں اور سنتوں کی تصویریں بنا کر بھی لوگ انہیں پوجا کرتے تھے، یعنی وہاں تصویر کو بھی زندہ سنت مان لینے اور دعائیں قبول کرنے کی قدرت رکھنے والا ماننے کی پرورتی موجود تھی۔ ظاہر ہے تصویروں کی مناہی اور ان کے بنانے پر عذاب کی بات کہنے والی تمام احادیث میں کسی اور قسم کی تصویر کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف اسی قسم کی تصویروں کو بنانے والوں پر عذاب کی بات ہے کہ بنانے والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ تصویر میں موجود شخص یا جانور زندہ ہے اور تصویر کے ذریعے انسانوں کی پوجا اور پرارتھنا سن اور قبول کر سکتا ہے۔ یہی سرکش دعویٰ کرنے والوں پر اللہ کرودھ کرتا ہے اور قیامت کے روز ان سے کہے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں جان ڈالو، یعنی جن کو دنیا میں بنا کر یہ ان تصویروں میں جان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اب اللہ کے سامنے اپنے اس دعوے کو ثابت کریں جو کہ وہ ہرگز نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اکثر مصور یعنی چترکار اللہ کی بنائی رچنا یعنی پھول پتیوں اور سینری وغیرہ کی خوبصورتی سے پربھاوت ہو کر ان کی تصویر بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی بنائی جاندار چیزوں کی خوبصورتی سے پربھاوت ہو کر بھی اکثر چترکار ان کی تصویر بناتے ہیں۔ ایسی تصویروں کے بنانے پر اللہ ناراض ہوگا؟ قرآن سے ہی ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایسی تصویروں کے بنائے جانے سے اللہ کو کوئی آپتی نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ سبا میں اللہ سلیمان علیہ السلام پر اپنی انوکمپا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کی سیوا میں کچھ جن کر دیے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے محل، تماثیل اور بڑی بڑی دیغیں بناتے تھے۔ یہ قرآن کے سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 13 میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں تماثیل کا ارتھ تصویریں یا پرتمائیں ہیں جن میں جاندار اور بے جان دونوں قسم کی چیزوں کا چترن شامل ہے۔ یہاں ان تماثیل کا ذکر بہت سندر سجاوٹی چیزوں کے طور پر اللہ نے کیا ہے، یعنی ان تصویروں کے بنانے کی اللہ نے تعریف کی، نہ کہ کسی ناراضگی کا ذکر۔ یعنی قرآن میں تصویروں کی مناہی کا تو ذکر نہیں، پر ان کی تعریف ضرور ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر اللہ کو ناراض کرنے کے مقصد سے نہیں بلکہ کسی صاف ستھرے مقصد سے کوئی شخص کسی جاندار کی صاف ستھری تصویر بناتا ہے تو اس میں کوئی بھی گناہ یا خرابی کی بات نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح انسان کی شکل کی گڑیوں کو بنانے پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی طرح ایسے جانداروں کی تصویروں کے بنانے پر بھی اعتراض نہیں ہے جن کے بنانے کا مقصد ان کی پوجا نہ ہو۔ آج تو مسلم علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے مقصد سے جاندار کی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ کسی مجرم کو پکڑوانے کے لیے اس کی پورٹریٹ بنا سکتے ہیں، اور بھی کئی وجہوں سے تصویر بنوائی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی نافرمانی کا مقصد نہ ہو تو کسی صحیح مقصد سے ایک مسلمان کسی جاندار کی تصویر بنا سکتا ہے، یہ خیال نیا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے اس خیال کے لوگ مسلمانوں کے بیچ رہے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پر ایک مسلم سائنٹسٹ امام ابو عبداللہ بن محمد دوارا اب سے 800 سال پہلے بنائی گئی ایک مگرمچھ اور اس کے دانتوں میں سے اپنا کھانا کوریتے ایک پرندے کی تصویر کا دھیان آتا ہے، جو تصویر انہوں نے لوگوں کو شکشا دینے کے مقصد سے بنائی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جانداروں کی تصویر بنانا کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ شکریہ۔